اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں الحمدللہ ہم نے پہلے 5 صفحے جو ہے وہ پہلے پارے کے پڑھنے تھے، جس میں ہم نے تقریباً جو ہے 5ویں صفحے کے تیسرے 3 حصے پڑھ لیے، اور آج آخری چوتھا حصہ کریں گے الحمدللہ کہ آج ہمارا یہ پہلا جو ہے وہ جو ٹارگٹ تھا یعنی QC2 جو پہلے 5 صفحے پڑھنا تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ ان صفحات میں پہلے 5 میں ہم نے ہدایت کے بارے میں جو کہ متقین اور کافرین منافقین اور دعوت قرآن کے بارے میں پڑھنا تھا وہ الحمدللہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان 5 صفحات کو ہم اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے جو ہے صفحے کے اشارات کچھ یوں ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے کچھ یہ ہیں: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخ ہے۔ تیسرے صفحے کے آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارے جو ہے وہ کچھ یوں تھے: وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ یہ جو ہے ہمارے جو ہے 5 صفحوں کے اشارات تھے جو ہم نے سیکھے۔ آئیے ان کے مختصر اشارات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی 2 رخیں: آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، پھسلانا۔ ہم 5واں صفحہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس کے پہلے جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، دوسرا ہدایت کی دعا، تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت، اور آج جو ہم نے پڑھنا وہ ہے متقیوں کی صفات۔ تو آئیے اس کا تعارف لے لیتے ہیں کہ متقیوں کی صفات سے کیا مراد ہے۔ یہ تو فرسٹ صفحے کے آپ نے بول دیا، پیج 5 پڑھ رہے ہیں ہم۔ اوکے۔ صفحہ 5واں ہی ہے، اشارات جو ہے اس پہ غلطی سے صفحہ اول کیا گیا۔ تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی۔ تو آئیے دیکھتے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے، اور جب بھی ہم میں سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے
معافی مانگنا چاہیے. تو اس میں جو حروف تھے وہ کیا ہے؟ فا، ان، فا، می، فی، وا، لی، وا، لا، فی، وا، ایلا. یہ سب حروف تھے. اور ان میں جو افعال آئے ہیں، ازلہ، اخرجا، کانا، النحبتو، یہ جو ہے افعال ہیں. اور اسما میں جو ہے ما، الشیطان، ہا، ہما، ما، ہی، بعدکم، بعد، عدون، الارض، مستقر، متاعن، حین. یہ سب جو ہے اسما ہے. اس کے بعد اگلا حصہ اس کا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب. ان میں فا، من، فا، علی اور جو ہے انہ، یہ سارے حروف ہیں. تلقا، تابا، یہ کیا ہے؟ افعال ہے. اسما میں آدم، رب ہی، یہ مرکب دونوں اسم ہے. کالمات اسم ہے. ہی جو ہے ضمیر اسم ہے. ہو جو ہے ضمیر اسم ہے. ہوا، التواب، الرحیم، یہ سب کیا ہے؟ اسما ہے. تو الحمدللہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ 5 صفحے پڑھنے کے بعد اب ہمارا یہ جو حروف سے شناخت ہے، الفاظ سے شناخت ہے، وہ اتنی ہو گئی ہے کہ ہر سطر میں اب 2 تقریباً جو ہے وہ الفاظ رہ گئے. یعنی 9 میں سے 7 الفاظ سے ہم واقف ہو چکے ہیں. جیسا کہ آپ یہ ان میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 2، ایک واحد یہ درمیان میں 5 والے. لیکن اوسطن کی بات اگر ہم کریں تو اوسطن جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے 2 سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا ایک ٹارگٹ تھا جس کو ہم نے دیکھ لیا. آج کے خصوصی جو ہے وہ سیشن کے لیے آپ کے پاس جو آ رہا ہے یہ کچھ الفاظ ہیں، ہننا، کننا، تننا اور وننا. یہ جو نا یہ جو آخر میں سب کے آ رہی ہے، یہ چاروں علامتیں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جیسے ہننا جو ہے اس علامت کا ترجمہ عموماً ان سب عورتوں، وہ سب عورتیں اپنی اور اپنے کیا جاتا ہے. مثلاً رزقہن، ان سب عورتوں کا کھانا. فائزوہن، پس تم نصیحت کرو ان عورتوں کو. لہن، ان سب عورتوں کے لیے. اولادہن، اپنی اولاد. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ہننا کبھی پڑھنے میں جو ہے آسانی کے لیے ہننا بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے معنی میں فرق نہیں ہوتا. یعنی ہننا جو ہے بعض اوقات ہننا کے طور پہ بھی آتا ہے، معنی اس کے یہی ہوتا ہے کہ وہ سب عورتیں. اس کے بعد اگلی جو علامت ہے وہ ہے کننا. اس علامت کا ترجمہ عموماً سب عورتوں کو تمہارے یا اپنا، اپنی سے کیا جاتا ہے. مثلا فی بیوتکننا، اپنے گھروں میں. طلقہ کننا، طلقہ کننا، وہ طلاق دے تم سب کو. من کننا، تم سب عورتوں سے. خطب کننا، تم سب عورتوں کا حال. وکرنا فی بیوتکننا، اور تم سب ٹکی رہو اپنے گھروں میں. اور اگلا لفظ ہے تننا. یہ علامت صرف فعل کے ساتھ آتی ہے اور اس کا ترجمہ عموماً تم سب عورتیں کیا جاتا ہے. مثلا لستننا، نہیں ہو تم سب عورتیں. روتننا، تم سب عورتوں نے بہلایا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم عورتوں اور عورتوں کی طرح. تو اسی طریقے سے ان تکننا فلا تخفن بالقول، اگر تم سب عورتیں ڈرتی ہو تو نرم لہجے میں بات مت کرو. تو لہٰذا یہ 4 جو ہم نے حروف پڑھے، یعنی ہننا، کننا، تننا اور جو ہے نا، یہ جو ہے نا کی بھی مثالیں لے لیجئے. یہ علامت صرف فعل کے آخر میں آتی ہے اور نا سے پہلے حرف پر جزم ہوتی ہے، اور ترجمہ عموماً ان یا ان سب عورتوں نے اور کبھی وہ یا تم عورتوں سے کیا جاتا ہے. مثلا بعدنا، وہ سب نیچے، سب عورتیں نیچی رکھیں. کرنا، تم سب عورتیں ٹکی رہو. اقمنا، تم سب عورتیں اطاعت کرو. اقمنا، تم سب عورتیں قائم کرو.
تو یہ ساری جتنی مثالیں آ رہی ہیں وَقُلْ مُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ سب عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. فَلَا تَخَاضْنَ بِالْقَوْلِ، اور تم سب عورتیں نرم لہجے میں بات مت کرو. وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ یعنی اور تم سب عورتیں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور تم سب عورتیں جو ہے اظہار زینت مت کرو جیسا کہ جاہلیت کے پہلے وقت کی طرح. تو یہ اصل میں یہ وہ الفاظ ہیں جو خاص طور سے عورتوں کے بارے میں قرآن استعمال کرتا ہے. یعنی یہ 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ہننا، کننا، تننا اور نا کی شکل میں. یہ سارے جو ہے مؤنث جمع کے صیغے کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارا یہ ترجمہ ہے. آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. فا، پس، ازل کی معنی کیا ہے؟ پھسلانا، یعنی کسی کو جو ہے کسی طرف راغب کرنا. ہما، ہما ان دونوں، یہ کل ہم نے ہما کا صیغہ دیکھا تھا، ہما انت ہما، تو ہما 2 کے لیے، یہاں دونوں سے مراد کیا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. الشیطان، الشیطان یعنی شیطان نے، یعنی کس نے انہیں پھسلا دیا؟ ان دونوں کو فوراً اس نے پھسلایا، یعنی جیسے وہ درخت کے قریب ہے اس کو پھسلا دیا. کیا کیا؟ انہا، اس سے کیا ہوا؟ فاخرجنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر فوراً ہی میں نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے فخرجہما، بلکہ یہاں اللہ نے شیطان کی ذکر ہو رہا ہے. فضلہما، پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فاخرجا اور اس نے نکلوایا. اخرجا یہ جو ہے افعال کے وزن کیا ہے؟ اس کے مطلب خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکلوایا، یعنی اس نے نکلوایا فوراً ہی. اس نے کیا کیا؟ پھسلایا، ان کو درخت کے قریب لے گیا، یا بقول مفسرین کے ان کا پل کھلوایا، اور پھر جو ہے فوراً ان کو کیا کیا؟ نکلوایا. اس کے بعد جنت سے نکل گیا. فخرجہما ان دونوں کو، مما اس سے یعنی جنت سے، کانا تھے وہ دونوں. یہ دیکھیں الف یہاں آیا تسنیہ کا صیغہ. کل ہم نے تسنیہ کا صیغہ دیکھا تھا کلا میں کہ کلا میں جو ہے نا الف جو ہے وہ تسنیہ کو ظاہر، یہاں بھی الف جو ہے تسنیہ 2 کے صیغہ ہوا. کانا دونوں تھے، فیہ اس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، قُلْنَا اہْبِطُوا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، جمع کا صیغہ ہے اہبت. یہ حبیتا کا ہم نے کیا تھا فعل ایک، حبیتا یحبتو اہبت، اہبت سے اہبتو یعنی تم سب اترو. اب یہاں اس میں دیکھیں سب سے مراد کیا ہے؟ وہ تو 2 تھے، آدم اور ہوا، تو 2 سے زیادہ کون ہوئے؟ اس کا مطلب جو شیطان ہوا جنت میں تھا اس کو بھی نکال دیا، یعنی سب کو نکال دیا. کیا کہا؟ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اہبتو نکلو، اتر جاؤ تم سب، بعدکم تم میں سے بعض، بعدکم بعد یعنی تم میں سے، بعدن یعنی بعض کے عدو دشمن ہے. یہ ایک بڑا گہرا جملہ ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا نشاندہی کر دیتا ہوں کہ یہ کہتا ہے ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض جو ہے وہ بعض کے دشمن ہیں. یہ نہیں کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے یا تم لوگ شیطان کے دشمن ہو. یہ بڑی گہری بات ہے، تفسیر اس کی جب کبھی آپ کہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر بہت گہرائی پائی جاتی ہے. تم میں بعض جو ہے بعض کے دشمن ہیں. اب اترے کون تھے؟ حضرت آدم اترا تھا، ماں باپ تھے، شیطان، یہ تو 3 ہے. لیکن جب یہ آگے بڑھی ہے نسل، جب یہ دنیا پھیلی ہے، اب وہ بے تحاشا مخلوق ہو گئی ہے. اب وہ الفاظ جو ہے اپلیکیبل ہو رہے ہیں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے کیا؟ فی الارض زمین میں، مستقر ومتاع الہی، مستقر ٹھہرنا، و عطف ہو رہا ہے، اور متاع زندگی حیات
الہین ایک وقت، یعنی ہمیشہ میں چاہیے تم سب جو ہے زمین میں اتر جاؤ، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ زمین میں ہوگا. تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم میں سے ایک میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہیں ایک وقت تک، مخصوص وقت تک وہاں رہنا ہے. تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا تو دو چیزیں بتا دی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تم نے زمین پہ ایک خاص وقت تک رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا. ہمیشہ کے لیے تمہارا کیا ہے ٹھکانہ؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے. یعنی آخرت کی دنیا جو ہے وہ ہے تمہارا آخری ٹھکانہ، اور تمہیں ٹھکانہ دکھا دیا، جہنم دکھا دی، اور جنت جو ہے وہ دکھا دی. جنت کے بعد جہنم کا نمونہ آپ کو زمین پہ مل رہا ہے. ہر چیز جو یہاں ہو رہی ہے وہ جہنم کے پیٹرن پہ ہو رہی ہے، اور اسے ہم دیکھ رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے تمہارا ایک خاص وقت تک قیام ہے. اور دوسرا یہ کہ تم میں بعض میں سے بعض جو ہے دشمن ہوں گے. یعنی اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہر ایک جسے تم دوست سمجھ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے تمہارا دوست، ہو سکتا ہے جسے تم دشمن سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارا دشمن. بعض میں سے بعض ہے، یہ نہیں کہ سب کے سب نہیں ہے دشمن ایک دوسرے کے. اس کا مطلب بعض کے ہیں اور بعض کے نہیں ہیں. یعنی کچھ ہیں جن کے اندر بہت اچھے تعلقات ہوں گے، دوست ہوں گے، اخلاص ہوگا، اور جو ہے اس میں ایک وہ ہوگا ان کے لیے اچھائی کا پہلو. اور کچھ کے اندر شر ہوگا، فساد ہوگا، دشمنی ہوگی، اور جو ہے وہ کبھی ظاہر ہوگی کبھی ظاہر نہیں ہوگی. لیکن تم نے ذہن میں رکھنا ہے اس چیز. یہ آئیے چند الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. فا معنی پس، اور اس کے معنی ہے فوراً. فوراً پس، ازل پھسلا دیا اس نے، ہما ان دونوں کو، فضل پس پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان نے، ہم وہ سب، اور ہما وہ دونوں. یہ کل ہم نے صیغہ دیکھا تھا تثنیہ کا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہما آیا ہے، اور کانا میں پھر یہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے ہما. اور ظاہر ہے وہ دو جو ہے کون تھے؟ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب شروع ہوتا ہے. وَقُلْنَا، قل امر کا صیغہ، اور ہم نے حکم دیا. احبتو، اگلا امر آ رہا ہے، احبتو اتر جاؤ، سب، ایک نہیں، سب کے سب. اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے بتا دیا کہ تمہارے اوپر دو کنڈیشن ہے. کیا؟ ایک، تم نے زمین میں جا کے رہنا، تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے ایک خاص وقت. دوسرا، تم میں بعض جو ہے وہ بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہو سکتا. اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا. کیا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان سے، اور اس کی چالوں سے خبردار رہیں. وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو، لیکن فیصلہ جو ہوا وہ فوراً فا کے ساتھ ہے. فخرجہما، اس نے فوراً ان کو نکلوا دیا. تو لہٰذا ہمیں جو ہے شیطان سے بچنا ہے. شیطان جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بدترین اور بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن. اس لیے خود کی ذہانت پر یا اپنے پلان پر یا پھر اپنی باتوں پر بھروسہ نہ کریں. اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کی جائے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کی جان سے محفوظ کر سکتا ہے. دیکھیں، ہم جب کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اعوذ، پناہ. یعنی ہم پناہ لیتے ہیں. اور یہ پلیز اپنا مائک جو ہے میوٹ رکھیے، جب ضرورت ہوگی تو اس وقت کھول لیجیے گا. ابھی صرف توجہ رکھیے کلاس پہ تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں. تو شروع کیسے کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. یعنی قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں گے یہ شرط ہے، لازمی ہے کہ آپ پہلے یہ تین الفاظ. ہاں، پڑھتے پڑھتے آپ ایک سورت سے دوسرے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے جو ہے وہ اس کی کفل یعنی اپنے گرد غلاف جو حفاظتی قائم کر لیا ہے. اب آپ بے شک جو ہے بسم اللہ پڑھتے رہیں، یا پڑھتے پڑھتے رک گئے
اور پھر دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو ابھی آپ پڑھیں، کیونکہ اب آپ اس غلاف کے اندر بیٹھے جب تک آپ نے اسے کھولا ہوا ہے، جیسے آپ بند کرتے ہیں وہ غلاف. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ بنا؟ اللہ کہتے ہیں شروع کر الحمد، الحمدللہ. جب تک آپ یہ نہیں پڑھتے یہ آپ الف لام سے کوئی شروع نہیں کرتے. جب بھی آپ شروع کریں گے الحمد پہلے لکھی ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں. اسے چھوڑیں. نماز میں آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کوئی بھی تلاوت آپ الحمد سے پہلے نہیں کرتے. تلاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے پڑھنے کی بات، ثنا کی بات نہیں. ثنا جو ہے بذات خود ایک جو ہے وہ دعا ہے، یعنی ثنا جو ہے وہ دعا کے طور پہ ہے، لیکن تلاوت آپ الحمد کی بات کرتے ہیں. پہلے الحمد شریف پڑھیں گے پھر. اور یہ متفقہ فیصلہ تمام اماموں کا، جب تک آپ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے کسی آیت میں، وہ آیت یا جس نماز میں نہیں پڑھتے وہ نماز قبول نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو طریقہ یہ ہے، اللہ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ شروع کر بندے اعوذ باللہ سے اور پڑھ الحمدللہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے میرے احکام کو دیکھ میں کہ میں کیا کہتا ہوں یا یہ کیا چاہیے تو کیا چاہتا ہے، وہ اس کا بیان آتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کے اگینسٹ جب بھی آپ جائیں گے اس کے اثرات آپ کو نہیں ملیں گے. پھر شیطان لگا ہوا ہے، وہ شیطان آپ کو ایسے ایسے چیزیں دکھائے گا، ایسے ایسے معنی بتائے گا، ایسے ایسے مفہوم لائے گا جو آپ کے لیے جو ہے دلکش ہوں گے، اٹریکٹیو ہوں گے، اور آپ یہ سمجھ کے کہ یہ حق ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ تو میں قرآن سے سیکھ رہا ہوں، یہ تو میں ترجمے سے لے رہا ہوں، اس پہ عمل کر رہے ہوں گے یہ سمجھتے ہوئے، اور حقیقتاً وہ جو ہے آپ کو گمراہی کی تاریکی ہوں. ہاں ویسی ایک جنرل ویسی بات ہے، یہ شیطان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی کوئی بتائے گا شیطان کے معنی کیا؟ یہ لفظ ہے شتن، شتن سے نکلا ہے. شتن جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ سر بھٹکا ہوا. ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن شتن کے اصل معنی کیا ہے؟ شتن کہتے ہیں گہرے کنویں کو. جیسے گہرا کنواں ہوتا ہے اور اس میں پانی بہت دور ہوتا ہے، گہرے کنویں میں پانی بہت دور ہوتا ہے، آپ اس وقت تک نہیں پہنچ. شیطان جو ہے شتن اس سے نکلا ہے. شیطان اتنا گہرا ہے، اتنا ہے کہ آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. اور دوسرا معنی جو مفسرین نے لیا انہوں نے کہا شیطان ہدایت سے اتنا ہی دور ہے جتنا گہرے پانی میں پانی جو ہے وہ کنویں کی تہہ سے، کنویں کے سرے سے دور ہے. یعنی جہاں آپ کنویں کو دیکھ رہے ہیں اندر، وہاں سے جو اس کی تہہ تک گہرائی ہے اس جتنا فاصلہ، اسی طرح شیطان ہدایت سے اتنا دور ہے. ہمیں تو شیطان کے معنی نہیں آتے اور اس کی چالوں کو کیا سمجھیں گے، اسے کہاں تک. تو اس لیے اس کے اوپر اب کریں اللہ نے جو طریقہ بتایا، اور بہت سادہ طریقہ بتایا اللہ نے، اتنا سادہ ہے ہم حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندے میری طرف دیکھ تو صحیح، میری طرف آ تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح، میری طرف متوجہ تو ہو، مجھے تو میرے طریقے سے مل تو صحیح، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. تو اس لیے جو ہے آپ نے جو ہے اس چیز کو اپنے محور رکھنا ہے کہ ہر چیز کے لیے بچنے کے لیے اللہ سے اعوذ باللہ. سمپل موزتین پڑھیے، مطلب سمپل سمپل چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہماری پروٹیکشن کی. انفارچونیٹلی ہم اسے اپناتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے وہ بجلی کی تاروں سے، بجلی کے چیزوں سے کام کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ احتیاطاً اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہنتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کرنٹ لگے گا تو مجھے ضرر پہنچے گا، مجھے تکلیف ہوگی، تو لہٰذا وہ کیا ہے ان تاروں سے کام کرتے ہوئے گلوز پہنتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے اور اس نے دعویٰ کیا اور چیلنج دیا اور ہمیں اس نے گھسیٹنا ہے طرف، تو ہم نے اپنے پروٹیکشن لینی ہے. ہم پروٹیکشن لیے بغیر اس بجلی کے تاروں کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمارا اثر وہی ہوئے گا، اور شیطان ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو کرنٹ کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ ہوگا. اس لیے اپنی ذہانت پر مت جائے. ہماری دنیوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں. فتلقا، فا پس تلقا، یہ
تھا کو ہٹاتے لکا، لکا آپ نے پڑھا تھا، لکا جو ہے وہ ٹیبل میں تھا، لکا سے یلکا، یہ وہی ہے ملنا، اس کے معنی ہوتا ہے ملنا، لیکن یہاں اس کے معنی سیکھ لیے کیا، میں رب ہی اپنے رب سے، کالمات کالمات، اصل میں یہ لکا جو ہے کہ کالمات کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، فتلقا یعنی وہ ملا کلمات سے، یعنی یہاں جا کے ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو مفسرین اس کا ترجمہ ہے سیکھ لیے کلمات، کس نے؟ آدم نے، کس سے؟ من رب ہی اپنے رب سے، فتابہ الیہ، فتابہ علیہ، بس اس نے توبہ کی، قبول کی، فتابہ علیہ، اب اس میں بڑا ایک اچھا سا پوائنٹ ہے، چلو بتا لیتے ہیں، آدم میٹھی لگے گا، اگر یہ ہو تابا الہ، ہم کہتے ہیں نا الہ، تو وہ جو الہ ہے یعنی طرف، وہ اگر آئے تو اس کا مطلب ہے بندے نے توبہ کی، فتابہ الہ اگر میں کہوں تو اس کا مطلب ہے بس اس نے توبہ کی، اور جب یہ آ جائے فتابہ علیہ، علیہ اعلیٰ جب آ جائے تو اس نے توبہ قبول کی، یہاں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے، اگر اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف، اگر الہ آ جائے تو بندے کی طرف، وہ کہتے ہیں نا تواب، یعنی دونوں کے لیے ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے، وہ کیسے ہے؟ جب تابہ، تابہ کے معنی توبہ کرنا، تابہ اس نے توبہ کی، تابہ الہ جب آئے گا لفظ تو ہوگا بندے نے توبہ کی، اور جب ہوگا تابہ علیہ، علیہ یا اعلیٰ، تو اس کا مطلب ہوگا اس نے توبہ قبول کی، یعنی اللہ یہاں پھر جو ہے یہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بڑا باریک سا نکتہ ہے کہ اب یہ لفظ لکھا ہے فتابہ علیہ، اور اگر میں اسے پڑھوں فتابہ الیہ تو اس کا مطلب ہے اس نے توبہ کی، اگر یہاں پہ چونکہ ہی کی ضمیر جاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو یہ نعوذ باللہ بہت ہی غلط معنی میں چلا جاتا ہے، ٹرانسلیشن کے اندر فرق بتا رہا ہوں کہ فتابہ علیہ اور فتابہ الیہ دونوں صحیح ہیں، گرامر میں دونوں استعمال ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہیں، فتابہ الہ کا مطلب ہے اس نے توبہ کی، یعنی کسی انسان نے توبہ کی ہوگی، جیسے یہاں پہ آدم ہے فار ایگزامپل، اگر آدم کے لیے میں یہ جملہ بناؤں تو میں کہوں گا فتابہ الیہ، الیہ یعنی بس اس نے توبہ کی، لیکن جب میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاؤں گا تو میں کہوں گا فتابہ علیہ، بس اس نے توبہ کی، اتنی باریکی ہے، اتنی باریکی ہے کہ آپ جب یہ پڑھتے ہیں اس کے چینج ہونے سے معنی جو ہے بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، اور شیطان ہم سے یہ کراتا ہے، انہو بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، وہ تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو یہ جو تواب کا لفظ ہوتا ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر تواب ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ وہ بار بار توبہ قبول کرے، اور تواب الہ اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہے بندہ بار بار توبہ کرے، تاب پلٹنا، یہ دیکھیے یہ آ گیا، تابہ الہ توبہ قبول کی، تابہ الہ توبہ کی، یہ تابہ الہ جو ہے یہ بندے کے لیے ہوتا ہے، اور تابہ الہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اس فرق کو آپ یاد رکھیے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا، اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے، یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمات سکھائے، گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائی، کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے؟ ٹائم کم ہے نہیں ورنہ میں یہ تفسیر اس کی بتاتا کہ وہ کلمات کیا تھے اور کیسے ہوئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آسمان پہ نظر پڑی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اور جب زمین پر اترے تو جب بھی انسان کسی بھی کائنات کی نئی جو ہے وہ سطح کو ٹچ کرتا ہے، ایک فرشتہ وہاں پہ اس کو اذان دیتا ہے، آواز سنائی دیتی ہے، آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو فرشتے نے جب اذان دی تو آدم علیہ السلام نے وہ جو اذان سنی، وہ اذان یہی تھی جو ہم کہتے ہیں، اس میں جب آیا اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو آدم علیہ السلام کو فوراً وہ ہے کہ یہ تو لفظ میں نے وہاں لکھے ہوئے. پھر اس نے ان کے ذریعے اللہ سے جو ہے توبہ کی کہ اللہ تو جو ہے لا شریک ہے، اور یہ جو نام تیرے ساتھ چلا رہا ہے تجھے اتنا محبوب ہے، وہ تیرے ساتھ ہے، مجھے جو ہے ان کی وجہ سے توبہ کر. یہ تفسیر میں بڑی ڈیٹیل سے ہے، تو وہاں کہیں کسی وقت پڑھ لیجیے. یہاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائے. ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے. سید الاستغفار سیکھ لیجیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من ان الی ابوء بذنبی فاغفر لي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنت. اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنت. سبحان اللہ. سچی توبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے اور اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں. مثلا یہاں تواب ہے تو فوراً توبہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے. تو آئیے ایک بار ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں. پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اس سے پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت سمانے زندگی. پھر آدم نے حاصل کر لی اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی آدم کی توبہ قبول کی. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم توبہ کے بارے میں جو ہے کل بات کریں گے. دیکھیے الحمد سے شروع ہوتا ہے اس کا سارا، الحمدللہ. اور کہاں جا کے رہا تھا؟ والناس. یعنی دشمنوں میں یہ جو ہمارے ایک دوسرے کے آپس میں صرف شیطان ہی نہیں ہے، اب انسان بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. بعض انسان ایون شیطان سے زیادہ حد میں نکل گیا دشمنی کے اندر انسانیت کی. تو لہٰذا ہم نے ان سب سے پناہ، اور پناہ کیسے مانگنی ہے؟ معوذتین جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، کلمات بتا دیے. حدیث مبارک میں ایسے ایسے کلمات اور اتنے آسان انہیں چھوڑے قرآن پاک کے اندر ایون جو انبیاء کی دعائیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے اب کلمات ہیں، ہر ایک کے اندر پر تاثیر جو ہے اسفاد کے الفاظ. کسی ایک کو بھی آپ اپنا لیجئے اور اپنے معمول میں شامل کر لیجئے اور اس کو کریں. اور یہ آیت الکرسی لے لی، ہر نماز کے بعد صرف آیت الکرسی جو پڑھے وہ جنت میں نہ. اب مطلب میں نے یہ دیکھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہ وہ جنت میں داخل ادھر تک کہا جاتا ہے. یعنی سب سے آسان کلمہ بھی اگر آپ کراتے وہ آتے ہیں نا، کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ. دو کلمے ہیں، اللہ کو محبوب ہے، زبان پہ بولنے میں آسان ہے، وزن میں جو ہے بھاری ہے، اور وہ یہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات اس لیے رکھے کہ بندہ اس کی طرف آئے. ہماری حالت یہ کہ ہم اس طرف جاتے نہیں. کیوں نہیں جاتے؟ وہ پیچھے لگا ہوا لگا ہوا کھینچ کے ایسے ایسے نہیں جاتا ایسے. اور ہماری توجہ اس طرف کرتا ہے جو ہمارے لیے اٹریکٹیو چیزیں ہیں. تو شیطان جو ہے ہمارا سب سے بڑا بدترین جو ہے اور بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے. زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے. جب بھی ہم میں سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں شیطان سے پھسلانے سے بچائے. انشاءاللہ ہم جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں گے تاکہ شیطان ہمیں پھسلا نہ سکے. تو اسما میں جو ہے یہاں پہ شیطان آیا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین، عدو کی جمع داؤ، اور متاع کی جمع امتیہ، اور کلمہ کی جمع کالیمات. حابطہ کا ٹیبل آیا، حابطہ یحبطو احبط، حابط محبوط حبوط. ہاں جی، اس کا کون ٹیبل بنائے گا؟ یہ ٹیبل آ گیا.
آئیے جی چلیں امرین، آپ نے آج پہ معلوم بات ریز کر لیا، آپ پہلے دہرا لیجیے ہبتا وہ نیچے اترا، ہبتو وہ سب نیچے اترے، ہبتا آپ نیچے اترے، ہبتو میں نیچے اتری، ہبتم آپ سب نیچے اترے، ہبتنا ہم سب نیچے اترے، ہبتت وہ عورت نیچے اتری، یا بھی تو وہ نیچے اترتا ہے، یا بھی تو نا وہ سب نیچے اترتے ہیں، تا بھی تو آپ نیچے اترتے ہیں، آہ بھی تو میں نیچے اترتی ہوں، تا بھی تو نا آپ سب نیچے اترتے ہیں، نا بھی تو ہم سب نیچے اترتے ہیں، ہیا تابتو وہ عورت نیچے اترتی ہے، اہبت نیچے، لا تابت مت نیچے اتر، لا تابتو مت نیچے اترو، حابتن نیچے اترنے والا، محبوتن جس کو نیچے اتارا گیا، حبوتن نیچے اتر. یہ درابہ کے وزن پہ آتا ہے، حابتا یحبتو، تو اس کے جو ہے وہ مضارع میں زیر کی آواز چلتی ہے، اس کو ساتھ لے کے چلو۔ اگلا ہے تابا، تابا یتوبو تو تائبن، اور اس کا جو ہے وہ مفعول نہیں ہوتا، اگر آئے تو اس کے ساتھ علیہ ہی لگانا پڑتا ہے، متوب الیہ، یہ ابھی ہم نے پڑھا نا تابا کے ساتھ الہ، یعنی پھر الہ والا الیہ ہی آئے گا، علیہ ہی نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنا، ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گا۔ اور توبت یعنی مفعول ابد تو یہ آپ اسے ڈیش کر دیں، سب سے آسان ہے، جان چکے تابا یتوبو تو تائب ڈیش توبہ، اور اگر اس کا مفعول بنائیں تو پھر الہ کے ساتھ بنائیں گے، مفعول کو بنائیں گے کیسے، تابا یتوبو تو تائب متوب الیہ، الیہ ای زیر کے ساتھ، وہ سوری ای کی آواز سے ہے، انگلش کی ای نہیں ہوتا، اس سے الیہ اینڈ توبہ۔ چلیے جی اس کا ٹیبل دہرائیں، کون دہرائے گا، کس کی باری ہے جی، سسٹر ارشی آپ نے انمیوٹ کیا ہوا تھا، آپ دہرا دیجیے۔ السلام علیکم سر۔ واہ تابا اس نے توبہ کی، تابو اس سب نے توبہ کی، تبتا آپ نے توبہ کی، تبتو میں نے توبہ کی، تبتم آپ سب نے توبہ کی، تبنا ہم سب نے توبہ کی، تابت اس عورت نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے، یتوبونا وہ سب توبہ کرتے ہیں، تتوبو آپ توبہ کرتے ہیں، اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، تتوبونا آپ سب توبہ کرتے ہیں، نتوبو ہم سب توبہ کرتے ہیں، تتوبو وہ عورت توبہ کرتی ہے، تب توبہ کر، توبو توبہ کرو، لا تتوب مت توبہ کرو، لا تتوبو مت توبہ کرو، تائبن توبہ کرنے والا، متوبن الیہ اس جس نے توبہ کی، توبتن توبہ کرنا۔ تو یہ جو ہے لا تتوب مت توبہ کرو، لا تتوبو مت توبہ کرو، کر اور کرو کا فرق ہمیشہ یاد رکھے اور آپ نے کرنا ہے۔ آگے ہے کالا، یہ آسان ہے میں کروں گا، کالا کالو، کلتا کلتو، کلتم کلنا، کالا، یقولو یقولون، تقولو اقولو، تقولون نقولو، تقولو قل قولو، لا تقل لا تقولو، قائلن مقولون، اور قول۔ اگلا کانا کا ہے وہ بھی میں ہی کروں گا، کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا، کانت، یقونو یقونون، تقولو اقولو، تقولون نقولو، تقولو کن کونو، لا تکن لا تکونو، قائلون میں کون۔ تو آئیے اس کی جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں چاروں صفات کی جو وہ تھے اشارے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی چیلنج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سیتا اور ابلیس، فسلانا اور توبہ۔ مختصر اشارے تھے کچھ ہوئے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی دو رکھے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، بچر، گمراہ، کفر۔ کے بعد ہے کیا آئے گا جی، خلیفہ، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ سجدہ اور توبہ۔
میں نے کہا تھا تے سے ہم نے شروع کیا تھا پہلا اشارہ تعریف کا اور توبہ پہ آ کے ختم کر دیا، اور آپ کو طریقہ میں نے بتا دیا الحمد سے شروع ہو اور والناس کے بعد جائے، یعنی الحمد کے بعد معزتین کو پکڑ لیں. یہ دو چیزیں اگر آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں تو درمیان کا حصہ کہیں نہیں گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آله. تو آئیے اگلے حصے کی طرف تیزی سے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم نے سبق پورا کرنا ہے. آج ٹوٹی ہوئی جمع مکسر کا اعادہ ہوگا الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مجہول بھی دیکھیں گے. الفاظ عقل میں تین قسمیں ہمیں اچھی طرح آتی ہیں، اسم، فعل اور حرف ہم پہچانتے ہیں. جمع دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو جمع سالم، دوسرے کو ٹوٹی ہوئی یا جمع مکسر کہتے ہیں. جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں جو اسم ہوتا ہے وہ پورے کا پورا آتا ہے اور اس کے آخر ہم نے واو نون یا نون یا الف تا جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا ہوتا ہے. جیسے مسلم سے مسلمون مسلمین، مومن سے مومنون مومنین، صالح سے صالحون صالح. جبکہ ٹوٹی ہوئی مکسر جمع کیا ہوتی ہے اس میں اسم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں اور کچھ دوسری چیزیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں یا ان میں تبدیلی ہو جاتی ہے. جیسے عمل سے اعمال، یہ دیکھیں عمالون اور عمالین نہیں بنا، عمالات نہیں بنا، بلکہ عمالہ سے اعمال. اسی طرح قلب سے قلوب، اسم سے اسما. تو یہ کیا ہے، ان کو کہتے ہیں جمع مکسر. ٹوٹی ہوئی طرح کئی طرح سے ہوتی ہے، یہاں ہم ان کی مثالیں لیں گے. مثلا ایک گروپ یہ ہے جس کی جمع جو ہے اس طرح آتی ہے، عمل سے امال، بصر سے ابصار، مثل سے امثال، نور سے انوار، اذن سے اذان. اسی طرح فوج سے افواج، یوم سے ایام، میت سے اموات، شیء سے اشیاء، اسم سے اسماء، ادو سے ادا. ان سب کے آخر میں الف کا اضافہ ہوتا ہے. ند سے نہر سے انہار، زوج سے ازواج، لب سے الباب، رب سے ارباب، قلم سے اقلام. دوسرا جو پیٹرن ہے اس کا وہ آتا ہے ابد سے اباد، دم سے دماغ، قلب سے قلوب، صدر سے صدور، ملک سے ملوک، شہید سے شہداء، رحیم سے رحماء، شریک سے شرکا، صفیہ سے صفحاء، نفس سے انفوس، صائقۃ الصائق، نبی سے انبیاء اور نبیون بھی ہوتا ہے. اسی طرح عقدہ سے عقد، صورت سے سور، خلیفہ سے خلائف، انسان سے اناسی اور اناس، یہ دو جمع اس کی آتی ہے. اسی طرح حجر سے حجارہ، حجارہ یعنی یہ جمع اس کی. تو یہ جمع کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے گا، کتاب کے آخر میں بھی دیے اور سلائیڈوں میں یہی آپ کے QC1 میں اتنے ہی جمع کے الفاظ ہیں. ان کو اچھی طرح یاد کر لیجیے، یہ آگے چل کے آپ کے بہت کام آئیں. اب آتے ہیں فعل مجہول کی طرف. یہ تقریباً ہر صفحے میں تقریباً 2 مرتبہ فعل مجہول آتا ہے. فعل مجہول میں نے اشارتاً پہلے ایک جگہ جب ہم یہ پڑھے تھے کہ مین کس 4 حالتوں میں آتا ہے تو ان میں سے ایک تھی مجہول کی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا ماضی مجہول کیا ہوتا ہے، یا یہ فوئیلا کے وزن پہ آتا ہے. جیسے فوتیا، اس کا کیسے کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فتحہ اس نے کھولا، اور جب ہم کہیں گے فوتیہا تو اس کو ہاتھ کو ایسے کر دیں گے، فوتیہا اس نے کھولا. نصرہ اس نے جو ہے کیا کی، مدد کی، لیول نیچے رکھ لیں. نصیرہ اس کی مدد کی جاتی ہے. شاریبہ اس نے پیا، شوریبہ وہ اس کو پلایا جاتا ہے یا وہ پلایا جاتا ہے. قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ وہ قتل کیا جاتا ہے. ضربہ اس نے مارا، دھوریبہ وہ مارا جاتا ہے یا اسے مارا جاتا ہے. تو یہ جو ہے کیا ہے، فوئیلا کے وزن پہ اس کا فعل مجہول تھا. ماضی میں جو ہے 3 حرف والا کوئی بھی حرف آ جائے، کوئی بھی لفظ آ جائے، کلمہ آ جائے جس کے شروع میں پیش ہے تو سمجھ لیں وہ کیا مجہول ہے. یہاں تک تو بات صحیح تھی، آسان تھی.
کہ اگر 3 حرفی لفظی مجرد کا کوئی جو ہے کلمہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر شروع میں پیش ہے تو وہ مجہول ہے ماضی میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. مضارع میں جو ہے البتہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ پیش جو ہے مضارع میں 4 جگہ آتا ہے. ایک مجہول پہ آتا ہے، ایک باب افعال پہ آتا ہے، ایک باب مفاعلہ پہ آتا ہے، ایک باب تفعیل پہ آتا ہے. ان 4 پہ آتا ہے پیش شروع میں. تو مجہول مضارع کی پہچان کیا ہے؟ مجہول مضارع کی پہچان یہ ہے یفعلو کے وزن پہ آتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر نہیں آتا. مجہول مضارع کے نیچے زیر نہیں آتا، یہ پکی علامت ہے جس سے ہم دوسروں سے اسے علیحدہ کرتے ہیں. یفعلو مطلب فعلا، اس سے کیا ہوا؟ یفعلو، فعلا جو ہے ماضی تھا، مضارع ہوا یفعلو، یفعلو سے کیا ہوگا؟ یفعلو. یہ دیکھیں یفعلو یفعلو. اسی طرح قتل سے یقتلو کیا ہو جائے گا؟ یقتلو. یہاں یہ جمع کا صیغہ آپ کو دکھایا گیا ہے یقتلون جمع. یرحم سے یہ کیا ہے؟ یرحم جو ہے یہ رحمہ سے تھا، رحیمہ یرحم، اس سے کیا ہو جائے گا؟ یرحم. فتح سے تھا یفتح، مضارع کیا تھا؟ یفتح، تو اس پہ پیش لگے گا کیا ہوگا؟ یفتح. اسی طریقے سے جو ہے یہ باقی جو ہے وہ ان کو آپ دیکھ لیجئے، جیسے رزقہ سے یرزقون، تو کیا ہو جائے گا؟ یرزقون کا یرزقون، یرزقون زبر سے تھا یرزقون پیش ہوگا. مضارع میں جو ہے مجہول کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر نہیں آتا. اور اس کو ان 3 سے کیسے فرق کرتے ہیں؟ اگر باب تفعیل سے آ رہا ہے کوئی کلمہ یا لفظ تو اس پہ شد ہوگی کہیں طرح، اور اگر وہ جو ہے مفاعلہ سے آ رہا ہے تو درمیان میں کہیں الف آئے گا، اور اگر باب افعال سے آ رہا ہے تو شروع میں کہیں الف ہوگا یا ہو سکتا ہے الف نہ ہو. لیکن اگر شد نہیں ہے، اگر درمیان میں الف نہیں ہے، اگر اس کے نیچے کوئی اس کے وہ جو ہے درمیان والے کلمے پہ جو ہے وہ زبر نہیں ہے، زیر ہے، تو سمجھو وہ پکا پکا باب افعال سے ہے. یعنی باب افعال سے زیادہ آتے ہیں. اس کی پہچان سادہ رکھی ہے کہ مجہول کو دیکھیں، اگر وہ مجہول نہیں ہے، یفعلو کے وزن پہ نہیں ہے تو مجہول خلاص. اگر اس پہ شد نہیں آ رہا ہے باب تفعیل خلاص. اگر درمیان میں الف نہیں آ رہا ہے اس کلمے کے باب مفاعلہ خلاص. اور پیچھے جو ہے ایک باب افعال رہ جاتا ہے. باب افعال کا یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے باب افعال کے اندر سے ہوگا پیش والا لفظ. تو یہ تھا. تو آئیے اب اس کے جو ہے ٹیبل کو بھی دیکھ لیتے ہیں چلتے چلتے. ہم نے ماضی میں ایک ٹیبل پڑھا تھا ناصرہ کا. کیا تھا؟ ناصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. جب اس کا ہم نے کہا جی مضارع بناؤ تو آپ نے یہ ٹیبل بنا دیا. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرو. اب اس کا ہم نے بنانا ہے مجہول. پہلے ماضی کو لیتے ہیں. ماضی میں کیا ہوگا؟ یہ جو پہلا کلمہ ہے یہ پیش ہو جائے گا، اور جو دوسرا کلمہ ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گا. یہ دیکھیں نوسیرا، نصارہ سے کیا ہوا؟ نوسیرا، نوسیرا، موسیرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، سوری نصرت، نصرت، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. اب اس کا مضارع لے. مضارع میں جو ہے زیر جو تھا وہ اب زبر میں آ جائے گا اور پیش ہے. ینصرون، اب یہ چونکہ تھوڑی مشکل ہے اس لیے کوشش کیجیے آپ میں سے زیادہ لوگ کر لیں تاکہ آپ کی جگ بھی نکل جائے اور دوسرے سننے والوں کو پکا ہو جائے. کیجیے، کون کرنا چاہے گا ہاتھ ریز کیجیے. جی محمد رضوان، بردر رضوان آپ ہمت کیجیے پہلی. نصیرو اس نے مدد کی، نصیرہ اس نے مدد کی، نصیرو ان سب نے مدد کی، نصیرتا آپ نے مدد کی، نصیرتو میں نے مدد، میری مدد کی گئی.
नुसिर तुम आप सब की मदद की गई, नुसिरना हम सब की मदद की गई, नुसिरत उस औरत की मदद की गई, युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सब की मदद की जाती है, नुनसरू हम सब की मदद की जाती है, तुनसरू उस हिया तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। जी तमरीन रियाज आप भी दोहरा दीजिए। नौसिरा उसकी मदद की गई, नौसिरू उन सब की मदद की गई, नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिरतु मेरी मदद की गई, नुसिरतुम आप सब की मदद की गई, नुसिरना हम सब की मदद की गई, नुसिरत उस औरत की मदद की गई, युनसरू वो उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सब की मदद की जाती है, नुनसरू हम सब की मदद की जाती है, हिया तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। जी वलिया शाहिद आप भी तस्वीर कर दीजिए। जी नुसिरा उसकी मदद की गई, नुसिरू उन सब की मदद की गई, नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिरतु मेरी मदद की गई, नुसिरतुम आप सब की मदद की गई, नुसिरना हम सब की मदद की गई, नुसिरत उस औरत की मदद की गई, युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सबकी मदद की जाती है, नुनसरू हम सब की मदद की जाती है, हिया तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। जी अजरा फिरदौस आपने है वो अनम्यूट किया हुआ, आप दोहराना चाहते हैं तो आप भी कर दीजिए। नुसीरा उसकी मदद की गई, नुसीरू उन सब की मदद की गई, नुसीरता आपकी मदद की गई, नुसीरतु मेरी मदद की गई, नुसीरतुम आप सब की मदद की गई, नुसीरना हमारी मदद की गई, नुसीरत उस औरत की मदद की गई, युनसारू उसकी मदद की जाती है, युनसारूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसारू आपकी मदद की जाती है, उनसारू मेरी मदद की जाती है, तुनसारूना आप सब की मदद की जाती है, नुनसारू हमारी मदद की जाती है, तुनसारू उस औरत की मदद की जाती है। गुड, जबरदस्त हो गया। अब आगे चलते हैं, इसकी जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस मुख्तलिफ अफ़ाल के जरिए देख लेते हैं। साला से क्या होगा जी? हाँ बनाइए, साला से जो है मजहूल बनाइए। साइला सुईला साइला तो फिर सुईला हाँ सुईला ईला, सुईला जेर ईला। लेके आना है, सुईला। यस सर। अच्छा जी, रज़कू से जो है बनाइए रोजिक रोजिक रूज़ीकू, रोज़क रज़का रोजिक से यरज़ुकू बनता है, इसी तरह रूज़ीकू। अच्छा फिर अगला देखिए, दरबता, दूरी बत दूरी बत यानी दूरी बत दूरी बत, दूरी बत। हाँ जी, रज़कना से रोजिकना रूज़िक, रूज़िकना, हाँ, रूज़िकना। काला से बनाए, कीला नहीं की- की- पेश लाना है सिस्टर, पेश लाना है। कूला कूलू काला से कूल कूला कीला। हाँ ये सर ये एक चेंज है। हटके आता है, ये आपने Exception है। पक्का रखना है कि काला का पेश के ठीक साथ है। नहीं आएगा, कीला के साथ आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये मैं जोर से। बता देता हूँ। ये जो या है ना, ये अलिफ जो है या में तब्दील होता है। जब या आता है, या की कैद ये है कि उससे पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर आए, इसलिए ये जो ऊपर वाला पेश होता है ये उसके साथ या आके आ जाती, कहती मैं नहीं आती, इसके ऊपर पेश है, ये पेश जो ऊपर से डंडा मेरे ऊपर गिराएगा। तो ग्रामर वाले उसकी मिन्नत तरले करके कहते हैं आजा, अच्छा इसका ये डंडा हम ले लेते हैं, वो उसका पेश हटा के जेर लगा देते, वो कहते हैं हाँ अब ठीक है कि जेर नीचे अब मेरे ऊपर नहीं गिरेगा डंडा। तो ये इस वजह से है, वरना ये है कुईला है ये, लेकिन वो अलिफ चूंकि या में और या ने आके शर्त लगा दी कि मैं उस वक्त पाऊंगी जब ये जेर की हालत में हो, तो हमने इसे कीला कर दिया। बाकी और कोई नहीं है, यहाँ भी पेश है ये जेन में, लेकिन ये आपने याद रखना है, काला का कीला।
اور کیوں ہوتا ہے یہ وجہ بھی میں نے بتایا، حالانکہ یہاں یہ ہم اس لیول پہ نہیں بتاتے، اس لیول پہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ باقی سب کے اوپر پیش آ رہا ہے، کیلا کے نیچے زیر آئے گا، بس اتنا بتاتے ہیں، وجہ نہیں بتاتے. لیکن آپ کو اب وجہ پتہ چل گئی کہ یہ اصل میں پیش ہی ہے، لیکن کی وجہ سے یا کو جو منا کے لائے اس کی وجہ سے زیر لگانا پڑ گیا گرامر والا. یہ تو تھا فعل مجہول. آئیے اب مضارع کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، بلکہ یہ ہاں جی یا خوضو یوخذو یوخذو ہاں زبر آ جائے گا. یہ جو بات والا کلمہ اس پہ ہر حالت پہ زبر آئے گا. جیسے ماضی میں سب کے نیچے زیر آ رہا تھا، وہ تو ایک کیلا تھا اڑ گیا اس کا والا مت دینا مجھے کہ یہ سب پہ تو تھم رول کیا؟ تھم رول یہ ہے کہ سب پہ پیش آئے گا اور دوسرے کلمے پہ زیر آئے گا. تھم رول ہے، لیکن ایکسیپشنز ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں استثناء. یہ جو استثناء والے ہوتے ہیں نا، یہ معاملہ گڑبڑ کرتے ہیں، یہ جھگڑا پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی سب پہ یہ چیز آئے گی، وہ بندہ چاہتا ہے استثناء والی کوئی چیز پکڑ کے لے آتا ہے اور ہمیں لاجواب کر دیتا ہے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہو دیکھو اس پہ نہیں ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ مفعول کی پہچان یہ ہے کہ پہلے لفظ پہ ہمیشہ پیش آئے گا. ماضی میں دوسرے کلمے کے نیچے زیر آئے گا، پکی بات میں بتا رہا ہوں. لیکن جب وہ کیلا کو پکڑ کے تو میرے جیسا بندہ لاجواب ہو جاتا ہے. پھر ہمیں وہ استثناء کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ استثناء میں سے ہے، یہ استثناء میں سے ہے، اس کو چھوڑ دو، باقی جتنے دیکھو میں نے آپ کو 8-9 کرائے سب پہ پیش میں لگا رہا ہوں، میجورٹی پہ لگا رہا ہوں نا. اگر ایک پہ نہیں لگا ہے تو آپ اس ایک کو 9 کے ساتھ تو مت کھڑا کرو نا، اس کو ایک علیحدہ سی کیٹیگری استثناء کی کریں. اسی طرح یہ یا خوضو یوخذو، یذکرو سے کریں پریکٹس. یذکرو 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 زبر کے ساتھ کاف آئے گا. یذکرو، حالانکہ یہ دیکھیں یذکرو پیش تھا. کیوں؟ یہ باب نصرہ کا ہے، باب نصرہ والے درمیان والے لفظ پہ پیش آتا ہے، لیکن یہاں ہم کیا لا رہے ہیں؟ زبر لا رہے ہیں. یذکرو کیوں؟ اس کا وزن جو ہے یفعلو پہ ہے، یفعلو پہ ہے مضارع کا وزن جو ہے مجہول کا. تسعلو بنائیں جی، کوشش کریں. تسألو تسألو تسعلو اس میں تو آلریڈی پہلے سے ہی زبر تھا تو لہذا کام چل گیا. تسعلون اس پہ کوشش کریں. تسألون تسعلون یہ بھی سیدھا سادہ مان گیا. ترجعون ہاں اسے منائیں. ترجعون 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 یہ بھی مان گیا. تعمرون اس کو بنائیں. تؤمرون 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 تؤمرون. یہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے. وہ گڑبڑ یہ ہے کہ یہ الف جو ہے یہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں حمزہ جو ہے اس کی کرسیاں ہیں، اس کی کرسیاں جو ہے 3 ہیں. کبھی یہ الف کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے، کبھی یہ واو پہ بیٹھ کے آتا ہے، کبھی یا پہ بیٹھ کے آتا ہے. اب یہ جب تامرونا کو جو ہم بناتے ہیں، اس کی بناوٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہاں چونکہ یہ ہے پیش، یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے؟ میم کے اوپر پیش ہے. جب ہم اس الف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو میم کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے والے پر جو ہے وہ کیا ہے؟ واو آئے. اس سے پہلے واو آئے. پیش کی ہے، پیش واو کو مانگتا ہے، یا زیر کو مانگتا ہے، الف زبر کو مانگتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو منانے کے لیے، اس پیش کو ہٹانے کے لیے ہم نے واو کی کرسی دے دی اور حمزہ کو کہا بھائی تیرے لیے تو تینوں کرسیاں برابر ہیں، تو آ جا اس کرسی پہ بیٹھ جا. تو وہ مان گیا. اس نے کہا جی مجھے تو کرسی چاہیے، چاہے لوہے کی ہو، چاہے لکڑی کی ہو، چاہے پلاسٹک کی ہو، کرسی ہونی چاہیے. تو وہ مان گیا. حمزہ چھوٹا سا ہے نا، بقول وہ اس کے بیچارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا ہے نا، منا سا ہے نا، تو اس لیے وہ مان گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، الف کی کرسی سے اتر کے وہ واو کی کرسی پہ بیٹھ گیا. تو اب یہ بنا تا سے تؤمرون. اب کیونکہ ہمارے وزن کی یہ تھی کہ سیکنڈ لفظ کے اوپر زبر آئے گا یفعلو، تو اس لیے میم کے اوپر ہمیں زبر دینا پڑا.
میم کا پیش کدھر گیا؟ میم کا پیش واو میں تبدیل ہو گیا. کیوں؟ حمزہ کو کرسی چاہیے تھی اور وہ پیش اسی صورت میں جانے پہ تیار ہو کہ اس کی پہچان واو ہے، واو وہاں ہے. تو یہ تھوڑی تھوڑی جو ہے چیزیں مختلف ہوتی ہیں بعض جگہوں پہ، تو ان کو آپ نے ایز سچ یاد کرنا. اس پہ اپنا ٹائم ضائع مت کریں. اس کے بناوٹ کے اندر جانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ اس ٹائم کو بچائیں اور ان کو ایز سچ کر لیں. باقی یہ صحیح ہے. یا خضو سے یو خضو، یذکرو سے یذکرو، تسعلونا سے تسعلونا، تسعلونا سے تسعلونا، ترجعونا سے جو ہے ترجعونا. لیکن تعملونا جب آئے گا تو پھر تعملون. تو یہ ہم نے کر لیا. باقی یہ آپ کے ٹیبل ایک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. یخلقو، یخلقونا، تخلقو، اخلقو، تخلقونا، نخلقو، اور تخلقو. اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو، خالق، مخلوق، خلق. یہ جو ہمارا ٹیبل ہوا. الحمدللہ اب آپ جو ہے اگلے کورس کے لیے تیار رہیے. اور یہ اگلا کورس بھی جو ہے 20 گھنٹوں کا ہے، اور اسے کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر سطر میں صرف ایک لفظ رہ جائے گا. ہر سطر میں اوسطاً 9 لفظ ہیں، جن میں سے 6 الفاظ آپ QC 1 میں سیکھتے ہیں، اور 7واں لفظ جو ہے آپ جو ہے QC 2 میں سیکھتے ہیں. 8واں لفظ آپ QC جو ہے وہ 3 میں جا کے سیکھتے ہیں. تو QC 3 میں جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ ہر سطر میں 8 الفاظ کو پہچان سکیں، ان کو جو ہے ترجمہ کر سکیں، یا ان کو جو ہے وہ اسم فعل حرف کے مطابق جو ہے علیحدہ کر سکیں. تو یہ جو ہے الحمدللہ یہ دیکھ لیے اس جو ہے کورس کو کرنے کے بعد اب پورے صفحے میں آپ کے جو ہے ٹوٹل جو الفاظ رہ گئے ہیں، کسی میں 17 ہے، کسی میں 17 8، اور اوسطاً جو ہے چونکہ یہ کتنی 9 لینے ہیں تو 9 دونی 18، یعنی ہر صفحے میں 18 سے زیادہ الفاظ نہیں رہے جو کہ اب آپ کو نہ آتے ہو. اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو مت روکیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خاص طور پر اس وقت جب قرآن بہت آسان ہونے لگے اور اس کے لیے کورس بھی موجود ہے، تو آپ کو اس سفر کو نہیں روکنا. سوالات آپ کو تیزی سے میں گزار دیتا ہوں. فضلہما، پس اس نے ان دونوں کو پھسلایا. احبتو کا مطلب ہے اترو. ہمیشہ اللہ کی حفاظت مانگیے برائی سے، شیطان سے، فساد سے. شیطان ہمارا دشمن ہے، بلکہ بہت بڑا اور سب سے برا اور سب سے خطرناک دشمن ہے. فتلقا کا معنی ہے بس اس نے حاصل کیا. فتاب علیہ کا مطلب ہے اور اس نے قبول کیا اس کی توبہ. جب آپ یہ تلاوت کریں کہ اللہ نے آدم کی جو ہے توبہ قبول کی، تو آپ بھی دعا کیجئے اللہ سے مغفرت کی. حبکہ سے جو ہے فعل مضارع ہوتا ہے یحبطو. تابہ کا اسم فاعل جو ہوتا ہے تائبن، اور ادو کی جمع ہوتی ہے ادا. عربی میں ترجمہ کیجئے کڑک بجلی، اس کا ہوتا ہے صواعق. حل تجری الانہار، جواب ہوگا نام تجری الانہار. ازواج المطہرات کا ترجمہ ہوگا پاکیزہ بیوی. من الصواعق یعنی کڑک بجلی سے یا چمک کے ساتھ. نصرہ ینصرو کا مجہول ہوگا نصرہ ینصرو. اسی طرح رزقنا کا مجہول ہوگا رزقنا. تنصرونا کا جو ہے ترجمہ ہوگا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. نصرتو کا مطلب ہوگا میری مدد کی گئی. حل نصر الناس، جواب ہوگا نعم نصر الناس. حل تدعونا کا مطلب ہے نعم ندع. تو یہ آپ کے ہے سبق کی آج کی آخری جو ہے وہ ہماری کلاس تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس کو پورا کرنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا من قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت ولا تحاسبنا عند فی الآخرہ قیامہ یوم القیامہ، اور انک علی کل شیء قدیر. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق جو ہے اختتام پذیر ہوا. اور اب